ماہر وہ دھیرے سے بولی تھی، چہرے پر خوشی پھیلی ہوئی تھی، کالی آنکھیں خوشی کے جذبوں سے چمک رہی تھی۔ ہنومن وہ اس کی کندھے پر تھوڑی رکھتے ہنکارا بھرتے بولا، اسے باہوں میں بھرے وہ پرفسون ماحول میں بیٹھے تھے۔ پول سائڈ پر پول کے کنارے وہ اسے باہوں میں بھرے تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکائے بیٹھا تھا۔ ماہر بہت خوش تھی، ایک ہفتے سے وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اپنی ہیٹری کا چھالا بنا کر رکھا ہوا تھا۔ اب تو ماہر کا دل اس کی محبت میں ڈوبتا ہی جا رہا تھا۔ اس نے پلٹ کر ماہر کو دیکھتے اس کی گال پر ہاتھ رکھا ہے، جیسے تھام کر ماہر نے لبوں سے لگاتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ ماہر، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں امید لیے بولی، پچھلے ایک ہفتے سے وہ جس طرح اس کا خیال رکھ رہا تھا، اسے کوئی بھی دیکھتا تو یہی کہتا، ماہر رانا ماہر کی محبت میں پور ڈوب چلا ہے۔ ماہر کے دل کو سکون تھا، لیکن وہ اس کی لبوں سے اقرار چاہتی تھی۔ وہ اس احساس کو محسوس کرنا چاہتی تھی، چاہے جانے کے احساس کو دل میں اتارنا چاہتی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ وہ اسے دیکھتے سوالیہ ہوا تھا۔ ہلکا سا نیچے جھکتے اس کی ناک سے ناک رگڑ ڈالی۔ ماہر کے گال پر گلال بکھرا نہیں، آپ مجھے بتائے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ ماہر کو اپنے گال دیکھتے محسوس ہو رہے تھے، پھل کے لرزنے لگی تھی۔ ماہر نے دھیرے سے اس کے گال کو چھوا، ہنومن میں سب کے سامنے بتاؤ گا بٹر فلائی، میرے دل میں تمہارے لیے کیا جذبات ہے۔ اس کے ماتھے پر سلگتا لمس تھوڑے وہ باری باری اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ کب؟ ماہر کے لبوں سے بے ساختہ نکلا تھا۔ وہ شدت سے انتظار کر رہی تھی، اس کے اقرار کا، اس کی جلد بازی پر وہ ہنس دیا تھا۔ بتائیے نا ماہر، کب کرے گے آپ اقرار؟ آپ کو پتا ہے آپ کے بغیر میں اب ہرگز نہیں جی سکتی۔ ماہر اسے دیکھتے بے چینی سے بولی۔ ماہر نے اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکائی اور گہرا سانس بھرا، آج دوپہر آپ کے گھر جائے گے، وہاں سب کے سامنے بٹر فلائی نے آپ کو اپنے احساسات بتاؤ گا۔ وہ اس کے لبوں کو ہلکے سے چھوتے بولا، پھر ایک گہرا سانس بھرا، وہاں سانس روک گئی، وہ گھر جائے گے۔ ماہر یہ سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ماہر، آپ یہ سب چھوڑ دے، کچھ سوچتے، وہ ڈرتے ڈرتے بولی تھی۔ وہ اس وقت ماہر کی ذرا سی بھی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی، تبھی بہت سوچ سمجھ کر بولی، ہنومن چھوڑ دو گا۔ وہ اس کی گردن پر لب رکھے مسرور لہجے میں بولا۔ ماہر کی آنکھوں میں چمک دوڑ گئی، سر وہ خوشی سے اس کے گلے لگی تھی، جس پر ماہر نے اس کے گرد حصار تنگ کر لیا۔ جلتے ہونٹ اس کے کندھے پر رکھے تو وہ قسم سا کر رہ گئی، ہاں سچ، آج کے بعد میں ان سب سے آزاد ہو جاؤں گا۔ ماہر کے بالوں کو سہلاتے وہ سنجیدگی سے بولا، اس کے لہجے میں پر اسراری تھی۔ بیڈ پر بیٹھے اس کی آنکھ میں آنسو تھے، دل درد سے بھرا پڑا تھا، جنہیں آنسوؤں کے راستے وہ باہر نکال رہی تھی۔ اپنی عادت لگا کر وہ شخص یوں انجان بنا بیٹھا تھا، جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو، یوں دور ہوا جیسے ہوا کا جھونکا جو بس ایک بار چھو کر گزر جائے۔ اب ہر چیز سے وہ چڑچڑی ہو رہی تھی، دل کہیں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ کل پہلا پیپر تھا اور اس کی تیاری بھی اتنی خاص نہیں تھی، اسے اچھے سے یاد تھا۔ ایک ہفتے سے وہ اس سے منہ موڑے بیٹھا تھا، وجہ کیا تھی؟ آخر وہ کچھ بولتا کیوں نہیں؟ آرزو کو شدت سے رونا آیا، اس نے آنکھیں رگڑی، کئی بہانے دل کو دے لیے، لیکن دل تو ڈھیر تھا، نہ نہیں مان رہا۔ ابھی پرسوں ہی ان کے درمیان بات ہوئی تھی، جیسے سوچتے آرزو کا دل غم سے اب پھٹنے والا ہوا تھا۔ اس نے ان لمحات کو یاد کیا تھا۔ دانیال بات کیوں نہیں کر رہے؟ ٹھیک سے میرے ساتھ دل بھر گیا ہے۔ کیا آپ کا؟ وہ لب نیچے بولی، وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہو گئی تھی، ذہنی طور پر، اس لیے جو منہ میں آیا بول گئی۔ دانیال نے سرخ دورے لیے آنکھوں سے اسے دیکھا، جا کر پڑھائی کرو، تمہارے فائنلز ہونے والے ہیں نہ؟ وہ میٹھیا نیچے بولا تھا۔ آرزو نے غصے سے اسے دیکھا اور اس کے سامنے آ گئی، جو کمرے سے باہر جا رہا تھا۔ مجھے نہیں پڑھنا، مجھے بتائے ایسے کیوں کر رہے میرے ساتھ؟ کیا دل بہلانے کو پاس آئے تھے؟ آرزو چینفی، ساتھ ہی ایک آنسو اس کی آنکھ سے گرا۔ دانیال نے لورن آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آرزو دماغ خراب مت کرو، جاؤ جا کر چھٹی کرو۔ آرزو کی بازو دبوچے اس نے انتہائی غصے سے اسے سائڈ پر کیا تھا۔ حیرت ہی تو ہوئی تھی آرزو کو، وہ جو بہت نرمی سے اس سے بات کرنے لگا تھا، جس کی عادت ہونے لگی تھی، اب کیوں بے رخی برت رہا تھا، دل چیر رہا تھا۔ وہ شخص نہیں، مجھے بتائے آخر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کیوں ایک ہفتے سے میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ بتا دے مجھے، آخر میری زندگی کیوں برباد کی اگر یہی سب کرنا تھا؟ وہ وسے سے لب نیچے اس کے سامنے جاتی ہزیالتی انداز میں چینفی تھی کہ اس کی آنکھوں سے ساتھ پانی بھی بہہ گیا۔ شب یور ماؤتھ ہاں بہلا رہا تھا، دل اور کچھ تب ہٹو سامنے سے آرزو کو سائڈ کرتے وہ کمرے سے نکل گیا۔ اور پھر 2 دن گزر گئے، وہ کمرے میں نہیں آیا تھا، بلکہ وہ گھر ہی نہیں آیا تھا۔ دل میں درد بھرتے نہ جانے وہ شخص کہاں غائب ہو گیا۔ آرزو تو اس کے آخری جملے میں ہی رٹک گئی تھی، تو کیا وہ بس دل بہلانے کو تھی؟ کیا آرزو خان نے جلد بازی کر دی تھی؟ اس سے محبت کرنے میں باہر سے آتی آوازوں پر وہ حال میں لگی تھی، اسے پتہ ہی نہ چلا کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ اسے بس ایک چیز کا خدشہ تھا،
کہیں دانیال کو آفس میں کوئی پسند تو نہیں آ گئی، یہ خدشہ بھی اس کے ذہن نے خود بنایا تھا۔ جب اس نے پرسوں دانیال کے موبائل پر انگنت کاغذ دیکھی تھی، وہ بھی دانیہ کے نمبر سے، تب سے آرزو کے ذہن میں عجیب خیال آ رہے تھے۔ باہر سے آتی تیز آوازوں پر وہ چونکی تھی۔ وہ اٹھتی باہر بھاگی، سڑیاں اترے، اب وہ سیکنڈ فلور پر کھڑی تھی۔ اس کی آنکھیں دھندلا گئی تھی۔ سیکنڈ فلور کی دوسری سیڑھی پر کھڑے اس نے شکستہ کانپتے ہاتھوں سے ریلن کو پکڑا۔ دانیال، بند رکھو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ صفی صاحب دانیال پر ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رکھتے، ساتھ ہی انتہائی پیش میں چیختے تھے، بابا آپ جو مرضی سزا دے لیکن مجھے دوسری شادی کرنی ہی ہے۔ وہ بولا اور ریلن پر موجود آرزو کا ہاتھ لڑکھڑا گیا۔ ہاتھ کے ساتھ تب جسم بھی کانپنے لگا تھا، آنکھوں میں پانی بھرنے لگا اور کانوں میں جیسے کسی نے پھگلا سے ایسا رنڈل دیا ہو۔ دانیال، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ اپنی بیوی کا سوچو، آغا جی نے اسے دیکھتے کرفٹ لہجے میں کہا۔ وہ انتہائی سرخ آنکھیں لیے وہاں سب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ آپ لوگوں نے خود وعدہ کیا تھا، آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہیں بولے گے، یاد ہے نہ؟ آپ سب کو بس آپ لوگ اس معاملے سے دور رہے، میں دوسری شادی کا فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ جبڑے بینچے تنے اصحاب لیے بولا۔ آرزو کو لگا بس موت اس کے سامنے ہے۔ دل بند ہونے لگا، دھڑکنیں مدھم پڑنے لگی، اس کا جسم کانپنے لگا تھا۔ ریلن پر جمع ہاتھ نیچے گر گیا، گلے میں پھندا سا اٹکتا محسوس ہوا۔ وال سے سنو آرزو خان، دانیال سفیر خان کی روح میں بسنے لگی، وہ تمہاری دوری مجھے گوارا نہیں دے۔ آرزو، دانیال سفیر خان، مجھے تم میری ہر صبح میری ہر شام میں چاہیے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری ہر آتی جاتی سانس سے میری خوشبو آئے، میرا دل تمہارے دل کے ساتھ دھڑکے۔ اس کی گئی سرگوشی آرزو کے سماعتوں سے ٹکرائی تو یہ وجہ تھی اس کی بے رخی کی۔ آخر اس نے سچ بولا تھا، واقعی دانیال کا دل اب اس سے بھر چکا تھا، وہ دل بہلانے کو تھی۔ دانیال، اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم تمہیں۔ نور بیگم بھی بیٹے کی بات سنتے بھڑک اٹھی تھی، جبکہ رخسار بیگم باقاعدہ رو رہی تھی۔ بیٹی کو برباد ہوتے وہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میرے مر جانے پر ماتم کیجیے، کیونکہ اب اگر آپ لوگوں نے مجھے روکا تو میری لاش ہی ملے گی۔ آپ لوگوں کو وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا۔ نور بیگم نے دل پر ہاتھ رکھا، سب لوگ ششدر چہرے سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آنسو آرزو کی گانوں سے ہوتے اب زمین پر گرنے لگے تھے۔ کیا وہ محبت، وہ توجہ، وہ سب دھوکا تھا؟ کیا آرزو کا وجود اس کے لیے کچھ نہیں تھا؟ کچھ بھی نہیں تلف۔ آرزو مدھم سی آواز پر سب لوگوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ دوسری سیڑھی پر کھڑی تھی، بے یقین سی خالی چہرہ لیے۔ وہ حیران نہیں تھی، نہ ہی یقین ٹوٹنے کا درد تھا، وہ چہرہ خالی تھا، وہ آنکھیں ویران تھی، جیسے صرف بات کر کے ہی دانیال نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی تھی۔ آرزو نے ننگ کرب سے بھرپور ہیزل آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے دل نے شدت سے چاہا کہ وہ سب جھوٹ ہو، مذاق کر رہا ہو یا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، لیکن ہر خواہش بھی کہاں پوری ہوتی ہے۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، وہ اپنی جگہ سے بس ایک قدم آگے آتے بولا، اتنی آواز میں کہ آرزو تک اس کی آواز پہنچ جائے، اور آرزو کو لگا بس زندگی تمام وہ آواز تھی یا موت کی نوید جو کانوں تک پہنچائی گئی تھی۔ پہنچائی بھی کس نے؟ خود زندگی نے اجازت نہیں مان رہے ہیں۔ کوشش کے باوجود اس کا لہجہ لڑکڑا گیا، ویسے بھی اس کے ایسے رویے کی تو عادت ہونے لگی تھی، اسے ایک ہفتے سے اوپر وہ اس کے ساتھ یہی سب تو کر رہا تھا۔ بے رخی، بے اعتنائی میں اجازت لینے کا قائل نہیں۔ وہ پھر سے گویا ہوا، اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آرزو نے پنکھے چھپکنی چاہی لیکن ناکام رہی۔ آنسو آنکھوں میں بہتے چلے گئے تو بتانے کا تکلف بھی نہ کرے، وہ لب بھیجے بولی، دل کٹ کر رہ گیا، اسے نہیں پتا تھا اس نے یہ الفاظ کیسے بولے، لیکن دانیال کی سرکشی سے سرخ ہوتی آنکھیں اور ان آنکھوں میں موجود پٹن فیصلہ بتا رہا تھا، آرزو خان برباد ہو گئی ہے، وہ سب جھوٹ تھا اور سب ختم ہو چکا ہے۔ 2 منٹ کی خاموشی چھا گئی، ایسی خاموشی جس سے بہتر چیخوں بھرا شور ہو سکتا تھا، ایسی دل چیرنے والی خاموشی تھی۔ آرزو نے قدم نیچے بڑھایا، اس کی آنکھوں دھند رہ گئی تھی، کان سائے سائے کر رہے تھے، دل و جسم کانپ رہا تھا۔ جب سیڑھی سے پاؤں سڑک ہوا اور وہ پھسلتے ہوئے نیچے جا گری، سب لوگ سانس روکے اسے دیکھ رہے تھے، جو اب نیچے گراؤنڈ فلور پر پڑی تھی، سر سے خون بتا فرش پر بکھر گیا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھی اور ان بند آنکھوں نے آخری بار اس شخص کا چہرہ دیکھا تھا جس سے دل کی دھڑکنیں جڑی ہوئی تھی۔ آرزو شہید صاحب چینختے بیٹی کی جانب بڑھے، جبکہ وہ یوں ہی ساکت سا وہاں کھڑا رہا تھا۔ سب لوگ اس کی جانب بڑھے، شہید صاحب نے بیٹی کو اٹھایا اور ہاسپٹل کی جانب بھاگے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ان کا دل کانپ اٹھا تھا۔ آرزو خان کا وجود بے جان ہونے لگا تھا، وہ اب بھی وہی کھڑا تھا جہاں کھڑے اس نے آرزو خان کو موت کی نوید دی تھی، اس کی سانسیں اس سے کھینچی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا، وہ صوفے پر بیٹھا تھا جب ماہ اوپر سے سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تھی۔
اسے واپس اس ہدیہ میں دیکھ ماہا نے ناگواری سے منہ بنایا تھا۔ وہ حال میں آتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماہا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ وہ شراب پی رہا تھا۔ ماہا نے گھور کر اسے دیکھا، اس پہ سر پر ہیٹ تھی۔ ماہا مایوس ہو گئی، وہ کبھی سدھر سکتا تھا۔ کیا تم ایسے کیوں ہو ماہن؟ وہ ماتھے پر ناگواری سے بڑھ لیے بولی تھی، منہ بنائے جبکہ ماہر اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ میں تم سے ہی کہہ رہی ہوں، تم ایک پل کو میری ہر بات ماننے کو تیار ہو اور دوسرے ہی پل تم یہ سب شروع کر دیتے ہو۔ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر ماہا چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ ماہر نے شراب کا گلاس لبوں کو دبایا۔ تم شروع سے ایسے ہو یا صرف مجھے تنگ کر رہے ہو؟ وہ پھر سے بولی تھی، لیکن وہ تو خاموش تھا۔ آج ویرانا کا جنم دن تھا اور نائل شدید دکھی۔ ہر سال وہ اس دن اپنے گھر کو تہس نہس کر دیا کرتا تھا۔ اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ ایسے میں قاسم بھی اس کے سامنے نہیں آتا تھا اور اب ماہا بیٹھی اسے شدید غصہ دلا رہی تھی۔ اس کے سر پر ہیٹ تھی۔ اس کی حیرت گرین آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ دل درد سے بھر گیا تھا۔ ماہا کو دیکھتے اسے صفیہ بیگم کی یاد آئی تھی۔ وہ لب بھیج گیا۔ ماہا چہپی تھی۔ وہ چپ رہا۔ وہ کچھ ایسا ویسا نہیں بولنا چاہتا تھا جیسے سن کر وہ دکھی ہو جائے، ورنہ ماہر کا دل کر رہا تھا وہ ماہا کو تڑپائے تاکہ وہ سب لوگ تڑپے، بلکہ ویسے جیسے وہ تڑپ رہا تھا۔ تمہاری یہ ریٹ مجھے زہر لگتی ہے۔ وہ ناک چڑھا کر دیکھی نظریں اس کی ہیٹ پر رکھتی بولی۔ الیگزینڈر کے لبوں پر سائڈ سمائل ابری۔ وہ کیوں گلاس میں بچے شراب کے آخری گھونٹ کو گلے میں اتارتے وہ ابرو اچکا کر بولا۔ اتنی دل میں وہ اس کے عجیب قواعد کو برداشت کرتے پہلی بار بولا، یہ ہمیشہ تمہارے سر پر سوار رہتی ہے۔ اس کی نظریں اب بھی کالی ہیٹ پر تھی۔ تمہاری طرح وہ اس کی کالی آنکھوں میں اپنی حیرت گرین آنکھیں گاڑے بولتا۔ اس کا دل دھڑکا گیا۔ ماہر تم نے کہا تھا تم سب چھوڑ دو گے، وہ سر جھٹکتے بولی تھی۔ اسے شدید ناگوار گزر رہی تھی۔ وہ شراب ہم کہا تھا، لیکن آج ضرورت ہے۔ مجھے وہ لہجے کو نارمل رکھتے بولا تھا۔ دل خاموش ہو گیا۔ ماں منہ کھلا گئی۔ تم کب سے شراب پیتے ہو؟ وہ کچھ سوچتے بولی تھی۔ دل عجیب ہو رہا تھا مگر وہ خاموش پی رہا تھا۔ ماہا نے نوٹس کیا وہ یوں بیٹھا شراب پی رہا تھا جیسے وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو، اسے کسی کا ہوش نہ تھی۔ تم کبھی کبھار پیتے ہو کیا؟ ماہا پھر سے بولی۔ ماہر کی ماتھے پر تیوری چڑھی تھی۔ اس وقت وہ خاموش رہنا چاہتا تھا۔ نہیں روز، وہ اکتاہٹ لہجے میں بھرے بولا۔ ماہا کو مایوسی ہوئی تھی۔ اسے ٹھیک کرنا بہت مشکل تھا۔ ماہا نے دل میں سوچا تو تم شراب بھی پیتے ہو؟ وہ ایک بار پھر گلاس میں بھری شراب کو دیکھتے کچھ سوچتے بولی تھی۔ ماہر نے گہرا سانس بھرا۔ ماہر کو لگا جیسے وہ نہ سننا چاہتی ہو، لیکن ماہر نے بوتل کا ڈھکن کھول کر جیسے اس کی بات کی تائید کی تھی۔ پھر سے اور شراب گلاس میں انڈی دی۔ ماہر نے برا سا منہ بنایا۔ اسے واقعی اس جواب کی امید نہ تھی۔ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ کچھ دیر کی بدوشی کے لیے بعد میں کتنا بڑا خمیازہ سہنا پڑتا ہے، وہ جتاتے لہجے میں بولی۔ ماہر نے سرخ پڑتی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جن میں وحشت تھی، لیکن ماہا اب بے خوف تھی۔ اس کی نرمی کا تھوڑا اثر تھا۔ کچھ چیزیں مجبوراً سہنی پڑتی ہے۔ وہ گھونٹ گھونٹ شراب پیتے بولا تھا۔ لہجے میں وحشت کے ساتھ بیزاری شامل ہو گئی۔ مثلاً وہ وزن زدہ لہجے میں چونک کر بولی، مسئلہ تمہاری بک بک۔ وہ سوچنے والے انداز میں ذرا ٹھہر کر بولا، پھر گلاس میں بچی شراب بھی پی گیا۔ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے غوا اور صوفے سے ہٹی ہو گئے۔ تو بہت بوئے ہو رائے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا کر بڑی خنسی تھی۔ پھر سر سے ہیٹ اتاری اور بازو کھڑے ہلکا سا جھکا۔ تم ہمیشہ سچ بولتی ہو بٹر فلائی۔ وہ سر کو اسبار میں ہلاتے بولا۔ ماں نے لب داغ تو تلے کچلے۔ وہ اپنی ہر ادا میں کمال تھا۔ اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ مائن وہ یاسیت بھرے لہجے میں بولی۔ مائن نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہنما اس نے بس پھنکارا بھلا، تم نے کبھی نماز پڑھی ہے؟ ماں سنجیدگی سے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ مائن خاموش رہا نہیں۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ ماں خاموش ہو گئی۔ اسے شدید دکھ ہوا تھا۔ اللہ تمہیں جنت نہیں دے گے۔ ماں کھڑے ہوتے ہی افسوس سے بولی۔ وہ دھیرے سے ہنسا۔ اس کی معصومیت پر شہید کی اس کا دن کیا وہ اسے سنے؟ تبھی وہ اب اسے دیکھتے پوچھ گیا، تم نماز نہیں پڑھتے نا؟ وہ سر جھکائے بولی جیسے ماہر کے کبھی نہ نماز پڑھنے کا دکھ ماں کو ہو۔ کبھی کبھی ایک اچھا کام بھی بہت ہوتا ہے، ضروری نہیں صرف نماز سے ہی جنت ملے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ ماں نے سب اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے کبھی نماز کی ضرورت نہیں پڑی، میرے پاس سب کچھ ہے، میں کیا مانگوں؟ وہ کندھے اٹکا کر بولا۔ ماں کی آنکھیں نم ہوئی۔ نہ جانے کیوں تم خود غرض ہو۔ اگر اس نے تمہیں سب دیا تو تم نے شکریہ بولنے کے لیے بھی نماز نہیں پڑھی، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ ماں رب بھیجے آنسو ضبط کرتے بولی تھی۔ نہ جانے کیوں دل بوجھل ہونے لگا تھا۔ ماہر دھیرے سے ہنسا۔ ماں کو لگا وہ پاگل ہے، میں خود غرض ہوں۔ ماں اللہ خود غرض نہیں ہے جو میرے شکریہ نہ بولنے پر مجھے معاف نہ کرے۔ وہ دھیرے سے ہنستے ہوئے اٹھ گیا اور ماہر کی آنکھوں میں ہلکی نمی تھی۔ اس کا دل اداس تھا، وہ دن ہی ملوث تھا۔ اس نے ماہر کو اشارے سے ساتھ چلنے کو بولا۔ اتنی شراب پینے کے باوجود اسے چڑھی نہیں تھی۔
وہ ایسا ہی تھا، عجیب بلکہ عجیب تر، لیکن ماہا تو اس کے بولے گئے جملے میں ہی اٹک گئی تھی۔ واقعی اللہ خود غرض تھوڑی ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے جو ایک بار سچے دل سے معافی مانگنے پر معاف کر دیتا ہے، بس ایک ندامت کے آنسو پر ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خود غرض تو انسان ہوتا ہے جو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے اور پھر ضرورت پوری ہونے پر بھول جاتا ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہا نم آنکھوں سے بولی، وہ جیسا دیکھتا تھا وہ ویسا نہیں تھا۔ ماہا نے شدت سے محسوس کیا تمہارے گھر والوں سے ملوانے۔ وہ آہستگی سے بولتا باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ماہا بھی ڈور کھولتے فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ اس نے شدت سے فیصلہ کیا وہ ضرور ماہر کو ٹھیک کر لے گی۔